یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز کرتے ہیں ڈرامہ سیریل خی کے بارے میں۔ ڈرامہ سیریل خی کی ایپیسوڈ نمبر 7 آ چکی ہے۔ ڈرامہ سیریل خی میں اپنا بدلہ لینے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ زمدہ نے اپنا بدلہ لینے کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلے تو اس نے چنار خان کے چھوٹے بیٹے پر حملہ کیا، مگر اب اس نے بادشاہ خان کے بیٹے پر حملہ کروایا۔ سیریل کے آغاز میں زمدہ کھڑی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پامیر بادشاہ خان کا بیٹا اپانا کو بار بار روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ اسے روک رہا ہوتا ہے کہ یہ سب دیکھ جاتا ہے اور اسے شدید غصہ آتا ہے۔ وہ چیخ کر پامیر کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں بابا بلا رہے ہیں، اور پھر وہ اپانا کو کمرے میں لے جاتا ہے اور بہت چیختا چلاتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ تم وہاں کھڑی اس سے باتیں کیوں کر رہی تھی۔ اس پر زمدہ اس کمرے میں آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس پر چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو خود کرو، تم جا کر چنار خان سے بات کرو۔ وہ چلا جاتا ہے چنار خان کے پاس اور اس سے کہتا ہے کہ میں پامانا کو پسند کرتا ہوں۔ تو چنار خان اس سے کہتا ہے کہ یہ بات تم نے آج اپنی زبان پر لائی ہے، آئندہ کبھی بھی مت لانا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم جانتے ہو کہ پامانا کا رشتہ پامیر سے ہو چکا ہے اور ان کی شادی ہونے والی ہے۔ اس بات پر دوبارہ سے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں تو پامانا کو پسند کرتا ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس پر چنار خان اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بات کا ذکر اب کسی سے بھی مت کرنا۔ تو اس کا بیٹا غصے سے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب بادشاہ خان کی بیوی زمدہ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ زمدہ سے کہتی ہے کہ تم جانتی ہو ان لوگوں نے تمہارے باپ اور بھائیوں کو کیوں مارا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ میرے بابا اور میرے بھائی انہیں خی کر دیں گے، اس لیے ان لوگوں نے ان سب کو قتل کر دیا۔ تو بادشاہ خان کی بیوی کہتی ہے تم نے بات تو سنی ہے مگر پوری نہیں۔ تمہارے دادا نے دوراب بابا کے بابا کو قتل کیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو ڈر تھا کہ اب یہ لوگ دوبارہ خی نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے تمہارے باپ اور بھائیوں کو مار دیا۔ تو زمدہ کہتی ہے کہ میرے بابا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے بابا کبھی بھی قتل و غارت نہیں چاہتے تھے، وہ امن چاہتے تھے، اور میرے بابا کا خیال تھا کہ امن سکون سے ہم سب یہاں رہ سکتے ہیں۔ تو کا جواب باقی نہیں دیتی زمدہ اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بادشاہ خان اپنے بیٹے کے ہمراہ غلاب خان کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگا رہا ہوتا ہے کہ دوسری جانب پہاڑی پر بیٹھا ہوا بادل ان پر نشانہ تانے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ بادل خان نے نشانہ لگایا ہوا ہوتا ہے، پامیر پر نشانہ لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی فائر کرنے لگتا ہے تو سامنے بادشاہ خان آ جاتا ہے۔ گولی بادشاہ خان کی بازو کو جا لگتی ہے، ایک دم سے غلہ غل مچ جاتا ہے۔ سب لوگ خان کی طرف دوڑتے ہیں اور کچھ ملازمین کو دوڑا دیا جاتا ہے کہ جا کر دیکھو یہ کون ہے۔ دوراب خان بہت غصے سے کہتا ہے یہ جو بھی ہے اسے جلدی سے پکڑ کر لاؤ۔ سب لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، بادشاہ خان کو فوری طور پر اسپتال لے کر جاتے ہیں۔ جو لوگ بادل کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ اس کے پیچھے خاصے گھومتے ہیں، مگر انہیں بادل کہیں نظر نہیں آتا۔ بادل ایک کھائی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے ایک پتھر دوسری جانب پھینکتا ہے تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ وہ دور چلا گیا ہے۔ وہ لوگ اس پتھر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور بادل خان پیچھے سے نکل جاتا ہے۔ بادل خان ان کی پکڑ میں نہیں آتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بادل خان کا نشانہ چھوٹ جاتا ہے، وہ کسی کی بھی جان نہیں لے سکتا۔ جیسے ہی چنار خان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بھائی کو گولی لگی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ دوراب خان اپنے ڈرائیور سے کہتا ہے کہ چنار خان کو بتاؤ۔ چنار خان جیسے ہی فون اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی کو کس نے مارا، تو وہ ڈرائیور اسے بتاتا ہے کہ نشانہ پامیر پر باندھا گیا تھا مگر گولی بادشاہ خان کو لگی ہے، ہم اسے لے کر اسپتال جا رہے ہیں۔ فوراً سے چنار خان کو یاد آتا ہے کہ یہ کام اس کے بیٹے نے نہ کیا ہو، کیونکہ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں پامانا کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ تو وہ فوراً سے اپنے بیٹے کو کال کرتا ہے اور اپنے کچھ ملازمین سے پوچھتا ہے۔ وہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر ہے، تو وہ فوراً اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور خود وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات اپنے بیٹے سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تم نے یہ کیا کیا؟
تو اس کا بیٹا اسے کہتا ہے بابا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے یہ کام نہیں کیا، اگر مجھے یہ سب کرنا ہوتا تو میں آپ سے بات ہی کیوں کرتا۔ چنار خان پھر اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے فوراً گھر چلے جاؤ۔ چنار خان ہاسپٹل میں پہنچتا ہے۔ گلاب خان باچا خان سے کہتا ہے کہ یہ سب چنار خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ روزانہ کسی نہ کسی سے دشمنی مول لیتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دوست کم اور دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں روزانہ ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس بات پر باچا خان کہتا ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا۔ اس کا بیٹا پامیر کہتا ہے یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیسی ہے جس پر ہمیں ہماری موت کا ہی ڈر لگا رہے، بابا یہ سب کیا ہے؟ تو اس کا بیٹا بہت پریشان ہوتا ہے۔ باچا خان کہتا ہے کچھ بھی نہیں، یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ اتنے میں چنار خان وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پتہ کروا لوں گا یہ کون ہے اور یہ سب کیوں ہوا، میں ساری بات کا پتہ کروا لوں گا۔ اس بات پر گلاب خان پھر سے کہتا ہے دیکھا آپ نے، انہی باتوں کی وجہ سے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، آج ہمارے علاقے میں ہی ہمارے دشمنوں کا ڈھیر لگ چکا ہے۔ عبدالرب خان کے پاس وہ ملازم آتا ہے جس کو قاتل کے پیچھے بھگایا جاتا ہے، وہ آ کر بتاتا ہے کہ انہیں کسی بھی طرح پتہ نہیں چلا کہ فائرنگ کرنے والا آدمی کون تھا۔ دوراب خان کو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کا سر لا دوں گا۔ دوراب خان کہتا ہے مجھے سر نہیں، اب پورے کا پورا آدمی چاہیے۔ خان کی بیوی رو رو کر بے حال ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، میں نے باچا خان سے کہا بھی تھا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں صرف قتل و غارت اور دشمنیاں ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو پاس کھڑی چنار خان کی بیوی کہتی ہے کہ تم یہاں کیوں نہیں رہو گی، ہم بھی تو یہاں اپنے بیوی بچوں سمیت رہتے ہیں نا، ہمارے بچے بھی تو یہیں پلتے ہیں، انہی گولیوں کی بوندوں میں پلتے ہیں، تو تمہارے بچے کیوں نہیں؟ اس پر اسے کہتی ہے کہ تم خاموش ہی رہو تو اچھا ہے، تم جہاں مرضی رہو مگر میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس بات پر گلاب خان کی بیوی کہتی ہے اس کو تو دفع ہی کرو، یہ ہمیشہ بھڑکتی ہی رہتی ہے۔ بادل اپنے اسی دوست کے پاس چلا جاتا ہے جس کے باپ کو دوراب خان نے قتل کروایا تھا، اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میں نہیں جانتا مجھ سے نشانہ کیسے چھوٹ گیا، مگر آج میرا نشانہ مجھ سے چھوٹ گیا اور ان لوگوں کو شاید اب مجھ پر شک بھی ہو جائے۔ تو اس کا دوست اسے کہتا ہے تم بہت غصے میں جوش سے کام لے رہے ہو، یہ کام بہت عقل مندی سے کرنے والا ہے، تمہارا ایک بھی نشانہ چھوٹ جانا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، آئندہ جب بھی تم وہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو بادل خان اسے کہتا ہے تم نہیں جانتے میں اس بدلے کی آگ میں کیسے جل رہا ہوں۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ اگر ہم نے جوش سے کام لیا تو ہم اس کے ایک بھی آدمی کو ختم نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ لوگ ہمیں ختم کر دیں گے، اس لیے اگلی بار میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ چنار خان کا باپ، گلاب خان، باچا خان سارے بھائی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوراب خان کہتا ہے کہ جس دشمن نے ہم پر یہاں حملہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل ہمارے قریب آ چکا ہے، اس لیے اب ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ہمیں خئی کرے ہم اس سے خئی کر دیں گے۔ اس بات پر چنار خان کہتا ہے بابا آپ فکر نہ کریں، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ چنار خان پھر سے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے بتا دو سچ سچ کہ اس فائرنگ کے بیچ میں تمہارا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے۔ تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے بابا میں سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں اور میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ فائرنگ نہیں کی اور نہ ہی میں نے ان سب پہ نشانہ باندھا ہے۔ چنار خان مان جاتا ہے اپنے بیٹے کی بات۔ باچا کی بیوی اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے کہتی تھی نا کہ یہاں خطرہ ہے، تم یہاں مت آؤ، تم مجھ سے زبردستی یہاں آئے ہو اور انجام دیکھ لیا۔ باچا خان اسے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، گولی صرف میری بازو کو چھو کر گزری ہے اور تم بے فکر ہو جاؤ۔ زمدہ کمرے میں کھڑی ہوتی ہے کہ اس کے پاس چنار خان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کا نام کیا تھا جس سے تمہاری شادی ہونے والی تھی؟ تو زمدہ اسے کہتی ہے کہ بادل، اس کا نام بادل ہے۔ تو چنار خان کہتا ہے کہ تم نے کیوں کہا کہ اس کا نام بادل ہے، کہ تمہیں پتہ ہے وہ زندہ ہے؟ تو زمدہ کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی تھی، تم لوگ ہی بتا رہے تھے کہ اس کی لاش نہیں ملی، تو اس لیے مجھے لگا کہ وہ زندہ ہے۔ تو چنار خان کہتا ہے ہاں مجھے یاد آیا کہ ہمارے درمیان یہ بات ہوئی تھی۔ وہ مان تو جاتا ہے مگر ابھی بھی وہ شک پر ہی ہوتا ہے۔ اگلے دن زمدہ
باہر جا کر دیکھتی ہے کہ چنار خان کا بیٹا گاڑی کے پاس کھڑا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ پھر تم نے کیا سوچا؟ تو وہ اس سے بتاتا ہے کہ کس بارے میں؟ تو شادی کے بارے میں تم نے اب کیا سوچا؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے بابا سے بات کی ہے مگر بابا نے مجھے صاف منع کر دیا ہے۔ زمدہ اسے پوچھتی ہے کیا تمہیں پتہ چلا ہے کہ کل باچا خان پر گولی کس نے چلائی؟ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں، میں نے بابا کے منہ سے سنا ہے کہ وہ تمہارا ہی دولہا تھا۔ کیا تمہیں اس بارے میں پتہ ہے؟ تو زمدہ کہتی ہے نہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ اب کہاں ہے۔ زمدہ سے کہتا ہے کہ تم میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو زمدہ اسے بتاتی ہے کہ محبت میں دو لوگوں کو ملانا نیکی کا کام ہے، اس لیے میں تم لوگوں کو ملوانا چاہتی ہوں۔ محبت میں بچھڑ جانے کا دکھ کیا ہے، اس بات کا اندازہ مجھے اچھی طرح ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو چنار خان کی دوسری بیوی پیچھے کھڑی سن رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی زمدہ رخ بدلتی ہے تو وہ بھاگ کر چلی جاتی ہے۔ باراش ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور غصے سے اسے کہتی ہے کہ تم زمدہ کے پاس کیا کر رہے تھے؟ مجھے زمدہ کے پاس تمہارا بیٹھنا یا اس سے بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے اس کے باپ اور جوان بھائیوں کو مارا ہے؟ تم یہ نہیں جانتے کہ وہ یہ دکھ کبھی بھی نہیں بھولے گی اور تم لوگوں سے کسی بھی ٹائم بدلہ لے سکتی ہے؟ زیادہ اچھا یہی ہوگا کہ آئندہ تم مجھے وہاں نظر نہ آؤ۔ بات پر بلاج اسے کہتا ہے کہ وہ اچھی لڑکی ہے اور مجھے تو اس میں اب تک کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ تو اس کی ماں غصے سے کہتی ہے پتہ نہیں کیا جادو کر رکھا ہے اس لڑکی نے تم پر بھی اور تمہارے باپ پر بھی۔ چنار خان اور باقی سب یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ان پر حملہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ بادل خان ہے۔ وہ اب کتوں کی طرح اسے کھوج رہے ہیں تاکہ اسے خئی کر دیا جائے۔ اب خان اس سے کہتا ہے کہ یہ زخمی شیر ہے اور کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ہم پر حملہ کرے بہتر یہی ہوگا کہ اسے ڈھونڈ نکالو اور مار ڈالو۔ کے ساتھ ڈرامہ سیریل خئی کی ایپیسوڈ نمبر 7 ختم ہوئی۔ مزید ڈرامے کی نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔